السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ از آل رائٹ وتھ یو. سوائے اس ملک کے اور عام عوام کی ہر چیز ٹھیک ٹھاک سے چل رہی ہے. صورتحال انتہائی کرٹیکل ہوتی جا رہی ہے اور معاملات کس طرف بڑھ رہے ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ چیزیں کس طرف بڑھ رہی ہیں. وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے ادارے، ان کا کلچر قانون پر عملداری کا نہیں ہے اور بڑی سطح پہ غیر آئینی اقدامات اور اپنے ڈومین سے تجاوز کرنا، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا، وہ پاکستان کا کلچر بن چکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سب سے جو ایک عام آدمی، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے جو سب سے زیادہ دل سوز، دل خراش اور بہت ہی تکلیف دہ جو پہلو ہے وہ ہے بنیادی انسانی حقوق کا سلب ہونا. بنیادی انسانی حقوق کا مطلب ہے کہ جب آپ کا سیاسی سطح پہ جب کانفلکٹ شروع ہوتا ہے، ڈس ایگریمنٹ شروع ہوتا ہے، تو آپ کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈس ایگریمنٹ کو، آپ اپنے اختلاف کو مختلف پلیٹ فارمز پہ رکھ سکیں اور فائنلی اگر معاملات کسی غیر قانونی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں تو عدلیہ اس ملک میں اس سیاسی طبقے کو ریلیف مہیا کرتی ہے، اس کو سہولت دیتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو. اور اگر کوئی سیاسی طبقہ اقتدار میں ہے تو وہ صورتحال اختیار نہ کرے کہ جہاں معاملات جو ہے انتہائی سنگینی کی طرف اور بڑھیں اور لوگ اپنی قوت کا، اپنے اختیار کا، اپنی پوزیشن کا ناجائز استعمال کر کے دوسرے طبقے کو بالکل اس کے ساتھ فسطائیت اختیار کریں، اس کے ساتھ انتہا پسندی کریں، حتیٰ اس کے ساتھ دہشت گردانہ سلوک کریں اور ان کے بنیادی حقوق کو سلب کریں. یہ وہ صورتحال ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طبقہ جسے موروثی سیاست کے مراکز کہا جاتا ہے، پیپلز پارٹی، ہم صاف ستھرا نام لیتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ہم پچھلے 30، 35، 40 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں خصوصاً نون لیگ آتی ہے، ماشاءاللہ کے اندر سے جنم لیتی ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب میرٹ کے بجائے اس خاندان کے ساتھ وابستگی، اس خاندان کی جماعت کے ساتھ وابستگی کو میرٹ بنا دیا گیا اس صوبے میں اور پھر لارجلی اس ملک میں. سلولی ہم اس صورتحال کی طرف بڑھ گئے کہ جہاں ایک کلچر بن گیا کہ جب ہر شعبے میں ملازمتوں کا حصول اس خاندان کے ساتھ وفاداری اور اس خاندان کے ساتھ وابستگی ٹھہرا. بتدریج ہم نے دیکھا کہ ان طبقات کو ملازمتوں سے اور مختلف حکومتی سہولتوں سے بالکل ان کو قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا جاتا تھا. لائک اگر کوئی حکومت کا کوئی ٹیکسی کا پروگرام آیا ہے تو گاڑیاں دے رہے ہیں تو صرف نون لیگیوں کو دے رہے ہیں، قرضے دے رہے ہیں تو نون لیگیوں کو دے رہے ہیں، قرضے معاف ہو رہے ہیں تو نون لیگیوں کے معاف ہو رہے ہیں، اور دیگر حکومتی نوکریاں اگر دی جا رہی ہیں تو فقط انہی کو دی جا رہی ہیں. اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جو ادارے ہیں لائک ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ہے اور دیگر حکومتی ادارے وہ نون لیگ کے لوگوں سے اوور لوڈ ہو گئے. بتدریج 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک نہیں 2 نسلیں تیار ہو چکی ہیں اس ملک میں، خصوصاً پنجاب میں، جو پاکستان کے بجائے، قانون کے بجائے، آئین کے بجائے اس خاندان کو سرو کرتی ہیں. پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر ملازمین کے لیے ضروری ہے، جس طرح سندھ میں کوئی بھی ملازم پیپلز پارٹی جی اے بھٹو کے بغیر ایک دن نہیں چل سکتا، اور جی اے بھٹو بولے تو ایک ٹیچر گھر بیٹھ کے پورے سال کی تنخواہیں وصول کرتا ہے. ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ورکر اپنے ڈسپینسری جائے بنا اپنی تنخواہیں وصول کرتا ہے. نہ صرف تنخواہیں بلکہ دوائیں اور دواؤں سے اور جڑی ہوئی اور بہت ساری سہولتیں وہ سوللی حاصل کرتا ہے اور اس کے ساتھ عوام کو محروم رکھتا ہے. یہ محروم رکھنے کا اختیار پارٹی سے وابستگی کی بنیادوں پر ہوتا ہے. اگر آپ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جو چاہیں اس ملک میں کریں اور آپ قابل گرفت بھی نہیں ہے. تو یہی حال جو ہے ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں بیوروکریسی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، کہ وہ فقط انہی کو سرو کرتے ہیں، اس خاندان کو سرو کرتے ہیں. اس خاندان کو سرو کرتے کرتے ایک پوری رجیم تیار ہوئی، ایک نسل تیار ہو گئی، ایک معاشرہ بن گیا جو جب اس کو کوئی
قانون کی، آئین کی بات کی جاتی تھی، انسانی حقوق کی، اخلاقی حقوق کی، روایات کی، پاسداری کی بات کی جاتی تھی، اور جب صورتحال اس طرح کی پیدا ہو جائے کہ اسے انتخاب کرنا پڑے کہ آیا وہ عوام کے ساتھ، ان کے حقوق کے ساتھ اور قانون کے ساتھ چلے، یا اپنی جماعت جنہوں نے اس کو نوکری دی ہے، جو ان کو پالتے رہے ہیں اور مختلف عنوان سے ان کو سہولتیں فراہم کرتے رہے کہ وہ ان کا ساتھ دیں۔ تو نتیجتاً یہ لوگ یہ جو رجیم تیار ہوئی، انہوں نے پاکستان کے بجائے ان خاندانوں کو سہولت کاری دینا شروع کی۔ یہی ہم چیز آج دیکھتے ہیں سڑکوں پہ کہ جب پولیس کو کہا جاتا ہے کہ پلے کارڈ لیے ہوئے یا سڑک کے کنارے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو، جیسے کل کا واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارا پیٹا گیا، بیٹوں کے سامنے ماؤں کو گھسیٹا گیا، بھائیوں کے سامنے بہنوں کو گھسیٹا گیا، ان کی عزت کو، ان کی ایک گریس کو پامال کیا گیا، گھروں سے اٹھایا گیا، ان کی لنچنگ کی گئی، ان کو بے دریغ مارا گیا۔ حتیٰ میں نے کچھ مناظر دیکھے کہ بختربند گاڑی جو ہے وہ عوام کے اوپر چڑھائی جا رہی ہے، جو تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ یہ سوچ ہم بڑے لیول پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ تو غریبوں کا حال ہے، جو سڑک پہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیوروکریسی یہ سلوک کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کی سینئر جو قیادت ہے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ حتیٰ محسن ڈار کے گھر پہ ایک ایس ایچ او جاتا ہے اور اس کی 75 سالہ ماں کو کہتا ہے کہ میں تیرا ریپ کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جسمانی تشدد کرتا ہے، اس کی محسن ڈار کی اہلیہ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور ان کے گلے سے سونے کی چین نوچی جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے میں اب ایک کلچر بن گیا، اور یہ کلچر جو ہے اس پارٹی کی فسطائیت، ان کے مزاج، ان کی جبر، ان کی قہر اور ان کی جو غیر سیاسی سوچ ہے، بصیرت ہے، اور ان کا جو خمیر جہاں سے اٹھا ہے اس کی وجہ سے یہ صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے۔ سیاسی حقوق سے بھی بڑھ کر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کلچر اس وقت بن چکا ہے، ہمارے سول بیوروکریسی میں جو کلچر بن چکا ہے، ہمارے گورنمنٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں جو کلچر بن چکا ہے۔ میں تو آگے بڑھ کے بات کروں گا کہ یہاں سیشن ججز کے بعد جتنے بھی سینئر ججز یا آگے پروموشنز ہوتی ہیں اعلیٰ عدلیہ کی طرف، وہ بھی ساری کمپرومائزڈ ہیں، اور ایک رجیم پوری کہتی ہے کہ جی جب تک ان کی ویڈیو نہیں بن جاتی تھی ان کو اعلیٰ عدلیہ میں ججز پر کی پروموشنز نہیں ملتی تھی۔ یہ وہ کلچر ہے کہ جس کا اظہاریہ، جس کی اب دلخراش جو ہے عمل پذیری ہم اپنی سڑکوں پہ، اپنے معاشروں میں، اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک صاف ستھری سیاسی تحریک چلتی ہے، اور جو تحریک دہائیوں سے جاری فسطائیت کے خلاف اور انسانوں کے بنیادی انسانی حقوق، پاکستانیوں کی اخلاقی، ان کی معاشی اور ان کی انصاف کے حصول کے لیے جو تحریک چلائی جا رہی ہے، اس کے خلاف اس طرح کی غیر منطقی، غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر روایتی انداز میں ان کو اس تحریک کو جو ہے اپنی قہر کے ساتھ، اپنی جبر کے ساتھ اس تحریک کو دبانے کے جو آج کل پچھلے ہم نے 3-4 دن میں دیکھا ہے اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہ انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ عوام میں ان کے معیار کو، ان کی سٹینڈنگ کو، ان کی ریٹنگ کو، ان کی ہر دل عزیزی کو مزید تباہ و برباد کر دے گی، اور یہ لوگ جو یہ اس طرح کے جرائم کر رہے ہیں عوام کے خلاف، عوام کا کیا ہے، آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد وہ کسی اور کے ساتھ مل کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہو، اور یہی عوام ہے جو آج سے 5 سال پہلے، 10 سال پہلے عمران خان کے ساتھ نہیں تھی، انہی نون لیگیوں کے ساتھ تھی۔ آج اگر وہ کنورٹ ہو گئی ہے تو عوام کے بنیادی چیز عوام ہے، عوام کے حقوق ہیں، عوام کا تقدس ہے، عوام کی مانگیں ہیں جو اس ملک میں جن کا تحفظ کیا جائے گا اور اظہار کا ان کو بھرپور موقع دیا جائے گا۔ اور جہاں تک یہ بات رہی کہ قانون ہاتھ میں لینے والے شر پسند ہیں، وہ شر پسند نہیں ہیں جناب، وہ شدت پسند تو ہو سکتے ہیں، آپ کے ہی معاشرے کے، آپ کے ہی مروج 40 سال کے گھسے پیٹے قانون کے خلاف ان کا غصہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ لوگ تخریب کر رہی ہیں جن کے سروں پہ آپ نے ٹوپیاں پہنا کے 4-4 ہزار لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے، جو بھی سڑک پہ تھا آپ کے پاس اس کی ویڈیو تھی، آپ نے اس کے گھر پہ چھاپے مار کے اس کو نکال لیا ہے۔ وہ بندہ ایک عام انسان ہے، ایک عام لاہوریہ ہے، یا ایک عام پاکستانی ہے جس کا تعلق پنجاب سے بھی ہو سکتا ہے، ساؤتھ پنجاب سے بھی ہو سکتا ہے، جس کا تعلق بلوچستان سے ہو سکتا ہے، صوبہ سرحد سے بھی ہو سکتا ہے، KPK سے۔ تو پشتون ہونا بھی پنجاب میں ایک اس فسطائیت بھری حکومت نے ایک اس کو گالی بنانے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت صورتحال ہے۔ تو یہ جو سامراجی ایجنٹ ہوتے ہیں، جنہیں صرف
محدود مقصود اہداف کے لیے چنا جاتا ہے، اور ان اہداف کے حصول تک ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انہیں خود بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے. اسی لیے چونکہ ان کا تعلق وہ نہ عوام سے ہوتے ہیں اور نہ انہوں نے عوام میں مزید رہنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی یہ فسطائیت جو ہے اپنی حدوں کو چھوتی ہے، کیونکہ ان کا اس عوام کے اندر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جب اسلام آباد میں یہ گیدرنگ ہو رہی ہے PDM کی، تو دفعہ 144 کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ہر طرح سے اکاموڈیٹ کرنا، حکومتی مشینری کا استعمال کرنا اور ان کے لیے انتہائی سافٹ کارنر پیدا کرنا، یہ ایسی دو رخی ہے کہ جس کے لیے عوام سراپا احتجاج ہے کہ لوگوں کو کس طرح ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، کس طرح تشدد کیا گیا 25 مئی سے لے کر اور آج کے دن تک، کل کے دن تک، جب انہوں نے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے. پولیس کا رویہ اور سلوک، ان کا تشدد، اس چیز کا غماز ہے کہ یہ ان کے نزدیک عوام کی اکثریت اور حیثیت رکھتی ہے، اور عوام کی اقلیت جو حکومتی پسندیدہ ہے ان کے لیے ان کے قوانین، ان کے لیے ان کا اطلاق جو ہے وہ مختلف انتہائی. یہ بالکل ہماری صورتحال بالکل بنانا ریپبلک جیسی ہوتی جا رہی ہے، جہاں چیری پک کی جا رہی ہے، اور کچھ چیزیں کچھ لوگوں کو دستیاب ہیں، اور کچھ بہت سی بنیادی چیزیں بہت سی اکثریت کے لیے بالکل ناپید کر دی گئی ہیں. یہ وہ دل خراش صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہر پاکستانی کا آج دل جو ہے بہت ہی غمگین ہے، اور اس غم زدگی میں ہر طرف جب بھی ہم میڈیا پہ کہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اتنی ڈسکریمنیشن کی صورتحال نظر آتی ہے کہ جو بہت زیادہ قابل مذمت ہے، اور جس سے بتدریج PDM اور PDM کے سہولت کاروں کے لیے عوام میں غم و غصے کی لہر بڑھتی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی حقوق سے اور اپنے اختیار سے تجاوز کیا اور پاک فوج کے سے ریلیٹڈ جو عمارتیں تھیں ان میں انہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی. لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ آپ پہلی بات کہ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں. نمبر 2، یہ سیاسی غم و غصہ تھا جس پر آپ جب ایک بلی کا بھی راستہ بند کر دیں گے تو وہ شیر بن جاتی ہے. تو آپ نا عوام کو اس بند گلی میں مت لے جائیے کہ جہاں آپ کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے. یا تو آپ کے مخصوص مقاصد تھے جن کے حصول کے لیے آپ نے بلی کا راستہ بند کیا، عوام کو اس اشتعال پہ آپ لے کر گئے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ آپ ایک انصاف پر مبنی انویسٹیگیشن کریں، جہاں پتہ چلے کہ اس انتہائی مہذب سیاسی جماعت کی صفوں میں وہ کون لوگ، کہیں باہر کے لوگ تو شامل نہیں کر دیے گئے تھے جو اس طرح کے تشدد پہ آمادہ تھے اور انہوں نے تجاوز کیا. ہم اس معاملے میں بالکل اپنی پاک افواج کے ساتھ ہیں. ان کے نام کو، ان کی گریس کو، اس پر بالکل حرف نہیں آنا چاہیے. انہوں نے بہت دانش مندی سے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا. میں تعریف کرنا چاہوں گا یہاں پہ کور کمانڈر جناب سلمان غنی صاحب کی، کہ جنہوں نے انتہائی متانت اور جرأت اور صبر اسی کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو، آپ کے پاس قوت ہو، ہم جانتے ہیں کہ آپ کے پاس 800-850 لوگ تو آپ کا صرف سیکورٹی کا آپ کے پاس حملہ ہے. آپ نے تمام تر اختیار، طاقت، قوت ہونے کے باوجود اس کا استعمال اپنے لوگوں پہ کرنا دانش مندی نہیں سمجھا. ہم آپ کی سوچ کو سلام کرتے ہیں اور فوج کی اس برداشت کو، اس متانت کو، اس حوصلے کو، اس فراست کو ہم ہائیلی ریٹ کرتے ہیں. اور وہ قوتیں جو یہ چاہتی تھیں اس موقع پہ کہ کور کمانڈر صاحب اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں عوام پر، ان پر جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کی، میرے خیال میں وہ ضرورت سے زیادہ تھا. اس طرح کی صورتحال کی قطعی ضرورت نہیں تھی. ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اپنے لوگ ہیں، اور اگر انہوں نے ایک گھر کو آگ لگائی ہے تو یہ حقیقی بات ہے کہ یہ سمبولک تھا، اس سے پاکستان کی بڑی جگہ ہسائی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ یہاں 100-150 بندے مار دیتے مصر کی طرح تو وہ زیادہ جگہ ہسائی کا باعث بنتا. بہت ہی قابل افسوس صورتحال ہے کہ پاکستان میں جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو دنیا بھر کے کوئی بھی میڈیا، پاکستان کے میڈیا کو تو 1000 بار لعنت بھیجیں، اور عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور NGOs وغیرہ ایسے موقع پہ بالکل باہر نہیں آتی. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنرل CC نے مرسی کے حمایت میں نکلنے والی ریلیز میں قتل عام کیا تو کسی انسانی حقوق کی تنظیم نے، عالمی تنظیم نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی. یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ایران میں ہونے والے حجاب کے اوپر اور محض امینی کے لیے آوازیں تو اٹھاتے ہیں، بڑی کوارڈینیٹڈ آوازیں اٹھاتے ہیں اور اربوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن نہیں اٹھاتے. تو انہوں نے جنرل CC کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تھی. اور یہ پاکستان میں ہونے والی بھی اس طرح کی
جو انسانی حقوق کی پامالی ہے اور یہ جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے اوپر یہ آواز نہیں اٹھائیں گے. میں پہلے سے بتا دیتا ہوں اس لیے نہیں اٹھائیں گے کہ دوسری طرف جب یہ دیکھتے ہیں کہ جو فسطائیت اختیار کر رہے ہیں وہ انہی کی بگر پکچر میں اگر دیکھیں تو بگ ریسیٹ کا حصہ ہے, گریٹ ریسیٹ کا حصہ ہے. اور یہ گریٹ ریسیٹ یہی ہے کہ امریکہ اپنی ہارتی ہوئی جنگ میں اپنے جو مضبوط ترین مورچے ہیں, جس میں ایک مورچہ وہ ایشیا پیسیفک میں پاکستان کو سمجھتا ہے, وہ اسے کھونا نہیں چاہتا. اس مورچے کو اور پاکستان کی افواج کو اور اس کی سہولتوں کو امریکہ اپنے آخری لمحے تک انٹیکٹ رکھنا چاہتا ہے, اور اس کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کر رہی ہیں, پاکستان کا نظام ادا کر رہا ہے, پاکستان کا سوشل فیبرک ادا کر رہا ہے, پاکستان کی معاشیات ادا کر رہی ہے, پاکستان کے غریب لوگ ادا کر رہے ہیں. اور یہ اب دیکھنا ہوگا کہ مزید کتنے ٹائم تک پاکستان کو, پاکستان کی اشرافیہ, پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی پی ڈی ایم, پاکستان کے سہولت کار کب تک عوام کو رگڑا دیتے ہیں اور یہ ان کی چیخیں نکلواتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 200, 400, 1000, 5000, 10,000 بندے مر جائیں اس راہ میں, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ کل کو یہ بیٹھ کے اپنے ان کلنگز پر بھی کوئی نہ کوئی جواز نکال لیں گے اور عوام کو استعمال کرنے کی بودی مثالیں پیش کریں گے اور اپنی دانشوری کا اظہار کریں گے کہ یہ اس لیے ضروری تھا. بہت شکریہ, بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ, پھر کسی اور موضوع کے ساتھ بات کرتے ہیں. خدا حافظ.